بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچوں میں گم ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں کہ اچانک ایسے الفاظ پڑھنے کو یا سننے کو ملتے ہیں جن کی وجہ سے حوصلہ بحال ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امید کی کرن تھما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے سارے غم ریت پہ لکھ دے تاکہ ہوا سے مٹ جائیں، اور خوشیاں پتھر پہ لکھ دے تاکہ ہوا تو کیا بارش بھی نہ مٹا سکے۔ اللہ ہر روز آپ کے لیے نئی خوشیاں لائے۔ یا اللہ تو بہت رحیم ہے، کریم ہے، ہم سب پہ اپنی رحمت فرما، ہم سب پہ اپنا کرم فرما، ہماری مدد فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے گھروں کو گھر دے اور بے اولادوں کو اولاد، اور جتنے مومن مومنات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ النمل کی آیت نمبر 18 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس کی تفسیر ہے، اس آیت کو بھی آج کل کے بعض مفسرین نے تاویل کے اوپر چڑھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وادی النمل سے مراد چیونٹیوں کی وادی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وادی کا نام ہے جو شام کے علاقے میں تھی، اور نملہ کے معنی ایک چونٹی کے نہیں ہیں بلکہ یہ ایک قبیلے کا نام ہے۔ اس طرح وہ آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان وادی نمل میں پہنچے تو ایک نملی نے کہا کہ اے قبیلہ نمل کے لوگوں، لیکن یہ بھی ایسی تعویل ہے کہ جس کا ساتھ قرآن کے الفاظ نہیں دیتے۔ اگر بالفرض وادی نمل کو اس وادی کا نام مان لیا جائے اور یہ بھی مان لیا جائے کہ وہاں بنی النمل نام کا کوئی قبیلہ رہتا تھا، تب بھی یہ بات عربی زبان کے استعمالات کے بالکل خلاف ہے کہ قبیلہ نمل کے ایک فرد کو نملہ کہا جائے۔ اگرچہ جانوروں کے نام پر عرب کے بہت سے قبائل کے نام ہیں، مثلا کلب، اسد وغیرہ، لیکن کوئی عرب قبیلہ کلب کے کسی فرد کے متعلق کالا کلب یعنی ایک کتے نے یہ کہا، یا قبیلہ اسد کے کسی شخص کے متعلق کالا اسد ایک شیر نے کہا، ہرگز نہیں بولے گا۔ اس لیے بنی نمل کے ایک فرد کے متعلق یہ کہنا کہ کالت نملت یعنی ایک چونٹی یہ بولی، قطعاً عربی محاورہ استعمال کے خلاف ہے۔ پھر قبیلہ نمل کے ایک فرد کا بنی النمل کو پکار کر یہ کہنا کہ اے نملیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو، بالکل بے معنی ہے۔ انسانوں کے کسی گروہ کو انسانوں کا کوئی لشکر بے خبری میں نہیں کچلا کرتا۔ اگر وہ ان پر حملے کی نیت سے آیا ہو تو ان کا اپنے گھروں میں گھس جانا لا حاصل ہے، حملہ آور ان کے گھروں میں گھس کر انہیں اور زیادہ اچھی طرح کچلیں گے، اور اگر وہ محض کوش کرتا ہوا گزر رہا ہو تو اس کے لیے بس راستہ صاف چھوڑ دینا کافی ہے۔ کوچ کرنے والوں کی لپیٹ میں آ کر انسانوں کو نقصان تو پہنچ سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ چلتے ہوئے انسان بے خبری میں انسانوں کو کچل ڈالیں۔ لہٰذا اگر بنی النمل کوئی انسانی قبیلہ ہوتا اور اس کا کوئی فرد اپنے قبیلے کے لوگوں کو خبردار کرنا چاہتا تو حملے کے خطرے کی صورت میں وہ کہتا کہ اے نملیوں، بھاگ چلو اور پہاڑوں میں پناہ لو تاکہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر تمہیں تباہ نہ کریں، اور حملے کا خطرہ نہ ہونے کی صورت میں وہ کہتا کہ اے نملیوں، راستے سے ہٹ جاؤ تاکہ تم میں سے کوئی شخص سلیمان علیہ السلام کے لشکروں کی جھپٹ میں نہ آ جائے۔ یہ تو وہ غلطی ہے جو اس تعویل میں عربی زبان اور مضمون عبارت کے اعتبار سے ہے۔ رہی یہ بات کہ وادی النمل دراصل اس وادی کا نام تھا اور وہاں بنی النمل نامی کوئی قبیلہ رہتا تھا، یہ محض ایک مفروضہ ہے جس کے لیے کوئی علمی ثبوت موجود نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اسے وادی کا نام قرار دیا ہے انہوں نے خود یہ تصریح کی ہے کہ اسے چونٹیوں کی کثرت کے باعث یہ نام دیا گیا تھا۔ قتادہ اور مقاتل کہتے ہیں وہ ایک وادی ہے سرزمین شام میں
جہاں چونٹیاں بہت ہیں، لیکن تاریخ و جغرافیہ کی کسی کتاب میں اور آثار قدیمہ کی کسی تحقیقات میں یہ مذکور نہیں کہ اس وادی میں بنی النمل نامی کوئی قبیلہ بھی رہتا تھا۔ یہ صرف ایک من گھڑت ہے جو اپنی طویل کی گاڑی چلانے کے لیے وضع کر لی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کی روایات میں بھی یہ قصہ پایا جاتا ہے، مگر اس کا آخری حصہ قرآن کے خلاف ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان کے خلاف بھی ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ایک وادی سے گزر رہے تھے جس میں چونٹیاں بہت تھیں، تو انہوں نے سنا کہ ایک چونٹی پکار کر دوسری چونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ورنہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں گے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کے سامنے بڑے تکبر کا اظہار کیا اور جواب میں اس چونٹی نے ان سے کہا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ ایک حقیر بوند سے تو تم پیدا ہوئے ہو۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام شرمندہ ہو گئے۔ جیوش انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 440۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کس طرح بنی اسرائیل کی غلط روایات کی تصحیح کرتا ہے اور ان گندگیوں کو صاف کرتا ہے جو انہوں نے خود اپنے پیغمبروں کی سیرتوں پر ڈال دی تھی۔ ان روایات کے متعلق مغربی مستشرقین بے شرمی کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن نے سب کچھ ان سے سرکار کر لیا ہے۔ عقلی حیثیت سے یہ بات کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ ایک چونٹی اپنی جنس کے افراد کو کسی آتے ہوئے خطرے سے خبردار کرے اور بلوں میں گھس جانے کے لیے کہے۔ رہی یہ بات کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کیسے سن لی، تو جس شخص کے حواس کلام وحی جیسی لطیف چیز کا ادراک کر سکتے ہوں، اس کے لیے چونٹی کے کلام جیسی کثیف یعنی کروڈ چیز کا ادراک کر لینا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 19۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں رب اوزرنی۔ وضع کے اصل معنی عربی زبان میں روکنے کے ہیں۔ اس موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اوزرنی ان اشکر نعمتک یعنی مجھے روک کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں، ہمارے نزدیک دراصل یہ معنی دیتا ہے کہ اے میرے رب، جو عظیم الشان قوتیں اور قابلیتیں تو نے مجھے دی ہیں وہ ایسی ہیں کہ اگر میں ذرا سی غفلت میں بھی مبتلا ہو جاؤں تو حد بندگی سے خارج ہو کر اپنی کبریائی کے خبت میں نامعلوم کہاں سے کہاں نکل جاؤں۔ اس لیے اے میرے پروردگار، تو مجھے قابو میں رکھ تاکہ میں کافر نعمت بننے کے بجائے شکر نعمت پر قائم رہوں۔ صالحہ بندوں میں داخل کرنے سے مراد غالباً یہ ہے کہ آخرت میں میرا انجام صالحہ بندوں کے ساتھ ہو اور میں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ اس لیے کہ آدمی جب عمل صالح کرے گا تو صالحہ تو وہ آپ سے آپ ہوگا ہی، البتہ آخرت میں کسی کا جنت میں داخل ہونا محض اس کے عمل صالح کے بلبوتے پر نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اللہ کی رحمت پر موقوف ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو بھی محض اس کا عمل جنت میں نہیں پہنچائے گا۔ عرض کیا گیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ فرمایا، ہاں، میں بھی محض اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہ چلا جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانک لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اس موقع پر بالکل بے محل ہو جاتی ہے۔ اگر النمل سے مراد انسانوں کا کوئی قبیلہ لے لیا جائے اور نملات کے معنی قبیلہ نمل کے ایک فرد کے لیے لیے جائیں، ایک بادشاہ کے لشکر جرار سے ڈر کر کسی انسانی قبیلے کے ایک فرد کا اپنے قبیلے کو خطرے سے خبردار کرنا آخر کون سی ایسی غیر معمولی بات ہے کہ وہ جلیل القدر بادشاہ اس پر خدا سے یہ دعا کرنے لگے۔ البتہ ایک شخص کو اتنی زبردست قوت ادراک حاصل ہونا کہ وہ دور سے ایک چونٹی کی آواز بھی سن لے اور اس کا مطلب سمجھ جائے، ضرور ایسی بات ہے جس سے آدمی کے غرور نفس میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو۔ اسی صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا برمحل ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 20۔
ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ اس کی تفسیر ہے یعنی ان پرندوں کا جن کے متعلق اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ جن اور انس کی طرح ان کے لشکر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے عساکر میں شامل تھے۔ ممکن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے خبر رسانی، شکار اور اسی طرح کے دوسرے کام لیتے ہوں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔